السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں آپ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے قبائل کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، تو میں آج چاہوں گا آپ سے کہ آپ ہمیں تفصیل کے ساتھ ان تمام قبائل کا تعارف کروائیے کہ جنہوں نے اس صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ہم نے یہ پچھلی نشست میں دیکھا کہ اسلام کی قبولیت تیزی سے عربوں میں بڑھی ہے، اور حلقہ بگوش اسلام ہونے والے فرزندان اسلام تیزی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قبائل جن کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے سرداروں نے کر لیا ہے، اور ان کی عوام، ان کی رعایا نے کر لیا ہے۔ اب کچھ بڑے قبائل ہیں عرب کے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ ہم اس نشست میں کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بنو سعد بن بکر ہے۔ یہ عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا۔ اس کا سردار ہے زمام بن ثعلبہ۔ اسلام کی دعوت سن کر اور قریش کی رکاوٹ ختم ہوتے دیکھ کر اب یہ اسلام کی طرف راغب ہوا ہے، اور براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سننے اور سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا ہے، اونٹ پر سوار ہے، مسجد نبوی کے ساتھ اس نے اونٹ باندھا ہے، ایک حلقہ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے کہ آپ میں نبی کون ہے؟ یعنی یہ سوال، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتیازی لباس سے نہیں بیٹھے ہوئے، کسی امتیازی جگہ پر نہیں کسی امتیازی جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے جیسے کہ ہمارے ہاں رواج ہے، بلکہ دین کے اندر یہ بات کہ نبی کے ساتھ صحابہ ہیں، وہ کوئی مسجد کا امام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی نشست و برخاست کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال کرتا ہے کہ آپ میں نبی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ میں ہوں محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ ہوں۔ زمام نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے معبود برحق جو ابراہیم و اسماعیل کا خدا ہے، اس نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی سچ ہے، اور اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرنی ہے؟ ہمارے جو بزرگ، جو دادا پردادا، جو ائمہ جن کی عبادت کرتے رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف وحدہ لا شریک ایک خدا اور رب ابراہیم و اسماعیل کی عبادت کرنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں بالکل یہ سچ ہے، اور اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد، وحدہ لا شریک کی عبادت کے بعد نماز کا اہتمام کرنا ہے جو 5 وقت ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ اسی طرح وہ پھر نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور دیگر عبادات کے بارے میں اسی طرح بارے میں سوال وہ کرتا تفصیل ہے۔ دریافت کر رہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے جاتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے اور اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد زمام بن ثعلبہ کہتا ہے کہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اور آئندہ سے میں وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے، اور اس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا قبیلہ ہے بنو سعد بن بکر کا۔ دوسرا قبیلہ مزینہ کا ہے۔ بنو مزینہ بھی اسی طرح بنو سعد کی طرح بڑے قبائل میں سے تھا۔ اس قبیلے کے 400 افراد پورا وفد لے کر آتے ہیں، اور آ کر مدینے میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہجرت کی اجازت بھی دی جائے کہ ہم مدینہ آ جائیں تاکہ ہجرت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ تم اپنے قبیلے میں ہی رہو، وہی ہجرت کا مقام ہے تمہارا، یعنی ہجرت کا اجر مل جائے گا وہیں، تمہیں اجر مل جائے گا، تم وہیں رہو۔ تیسرا قبیلہ عبد القیس ہے، 1400 سواروں پر مشتمل۔ اب دیکھیے قبائل کے قبائل، لوگ جوک در جوک جو ہیں، وفد در وفد، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے 1400 لوگ ہیں ٹوٹل جو جا رہے ہیں، اور 1400 جا رہے ہیں، اور یہ ایک قبیلے کے 1400 آ رہے ہیں، اور یہ ایک ایک قبائل کے اتنے لوگ ہیں،
اب آپ دیکھیے کہ وہ جو شک مسلمان سمجھ رہے تھے 1400 صحابہ کہ یہ کس قدر جو ہے وہ ہماری شکست ہے، کس قدر یہ ہے، اب اس کے وہ ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے سامنے پوشیدہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. وہ حکمتوں کو جانتا ہے. اپنے رسول کے ذریعے سے اس نے اس علاقے پر، اس خطے پر اپنے رسول کے ذریعے سے اسلام کو غالب ہی کرنا ہے. 1400 سواروں کے ساتھ عبد القیس کے قبیلے سے وفد آتا ہے، اسلام کے احکامات جانتا ہے اور یہ شکوہ کرتا ہے کہ رستے میں مضر کے کفار جو ہیں وہ پڑتے ہیں، وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ہمارا مدینے آنا سوائے حرمت والے مہینوں کے مشکل ہے. آپ ہمیں دین کے جو احکامات ہیں وہ بنیادی احکام ہمیں سکھا دیں. وہاں پر رہ کر وہ احکامات سیکھتے ہیں. عبد القیس کا جو قبیلہ ہے یہ مسیحی قبیلہ تھا اور ان کا جو سردار ہے اس میں سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کا دین حق اور سچ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا برحق رسول ہوں، اس کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سرخروئی عطا فرمائے گا. وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ قبیلہ خاص قسم کی شراب بناتا تھا، پورے عرب میں مشہور تھا. ان کے برتن خاص ہوتے تھے، خاص قسم کی شراب بناتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے جس میں خاص قسم کے شراب کے برتنوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہ اسی قبیلے کے متعلق تھا. اچھا، وہ انہی کے سوال کے جواب میں انہی کے سوال کے جواب میں مسلم میں تو راوی نے وہ بیان نہیں کیا ہے، لیکن جب ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں بات آپ نے کس موقع پر فرمائی تھی. ان برتنوں سے آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ تم یہ برتن، یہ جن برتنوں، ان کے نام موجود ہیں، جن برتنوں میں تم شراب بناتے ہو، پیتے ہو، یہ سب اللہ نے حرام کر دیے ہیں، تم ان سے اجتناب کرو گے. عبد القیس کے قبیلے سے جو لوگ اسلام لائے وہ واپس اپنے قبیلے جاتے ہیں اور یوں یہ قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد طے کا قبیلہ آتا ہے. یہ عرب کا مشہور فیاض تھا، سخی تھا، جس کو حاتم طائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، یمن میں. جی تو یہ مسیحی قبیلہ تھا. اس کا سردار جو ہے وہ اس کا حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم، جو اس قبیلہ طے کا سردار اور بادشاہ تھا، بڑا با اثر آدمی تھا اور خود مسیحی تھا. جب مسلمان اس کے پاس آتے ہیں تو بھگدڑ مچ جاتی ہے. یہ وہاں سے کسی دوسرے ملک شام چلا جاتا ہے. مسلمان وہاں سے عدی بن حاتم کی بہن اور حاتم طائی کی بیٹی جو ہے وہ وہاں سے مال غنیمت میں لے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں اور مجھے آزاد کر دیا جائے. آپ اس کے باپ کے احترام میں اور قبیلے کے احترام میں اس کو آزاد کر دیتے ہیں. وہ وہاں سے اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس شک میں ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، تو ہوں گے بھی تو تم ایمان لے آؤ گے، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو بادشاہ ہوں تب بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے اطاعت قبول کرنے سے. یہ اس کی بہن نے اسے مشورہ دیا. عدی بن حاتم نے اپنی بہن کا یہ مشورہ جو ہے وہ مانا اور مدینے آتا ہے. مدینے آتا ہے تو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے. رستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے. ملاقات کے دوران ایک بڑھیا آپ کے پاس آتی ہے اور اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھتی ہے، اور یہ حاجت اور اس کی گفتگو اللہ کے رسول کے ساتھ طول پکڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ ادھر رستے میں ہی کھڑے ہو کر اس کی بات سن رہے ہیں. عدی بن حاتم یہ دیکھ رہا ہے. بادشاہ، اس کو تو پتہ ہے کہ بادشاہ کس طرح اور ظاہر ہے وہ خود بادشاہ تھا. تو عدی نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کے لیے اللہ کے رسول اتنے وقت کے لیے اس کی بات سننے کو کھڑے ہیں، تو کوئی بادشاہ میں نے آج تک تو ایسا کبھی نہیں دیکھا. بادشاہ تو ایسا نہیں کرتے. تو اس کے دل میں ایک جو بات تھی کہ یہ بادشاہ ہیں یا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، وہ دل سے خیال اتر گیا. گھر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نرم بستر پر بٹھاتے ہیں، بادشاہ کا اکرام ہے، اور خود فرش پر بیٹھتے ہیں. یہ دیکھ کر اس کے دل میں ایک اور بات جاگتی ہے
کہ بادشاہ ایسے ہرگز نہیں کرتے ہیں، وہ مصر کے ہوں، شام کے ہوں، ایران کے ہوں، یمن کے ہوں، وہ تو خود یا تخت طے پہ کے بیٹھتے ہیں ہوں، اور آپ کو یہ تو نیچے ممکن بٹھائیں نہیں گے۔ ہے۔ اور مسلمانوں میں ان کی عزت اس قدر ہے کہ یہ رویہ کیا رویہ ہے؟ تو یہ دو باتیں دیکھ کر بادشاہی والی بات تو اس کے ذہن سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے عدی بن حاتم، کیا جب جنگ کے دوران مال غنیمت آتا ہے تو تم اپنی قوم سے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے 1/4 حصہ وصول نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا جی میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین میں تو جائز نہیں ہے، یعنی دین مسیحیت میں تم مسیحی ہو تو اس میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات جب اللہ کے رسول نے اس سے کہی تو اس نے دل میں سوچا ہے کہ یہ بات کوئی عام شخص، کوئی عربی، کوئی قریشی یہ نہیں جان سکتا، یہ تو کوئی عالم دین جو مسیحیت کا ہے یہ وہی جان سکتا ہے، یہ تو عام مسیحی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ بات جب اس نے کہی تو یہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات آپ نے اس سے عدی بن حاتم سے کہی کہ تم یہ خیال اس لیے کرتے ہو، مسلمان اس لیے نہیں ہو رہے کہ مسلمان نادار ہیں اور قریش غالب ہیں، ان کے دشمن زیادہ ہیں، تو تم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ جان لو کہ مسلمانوں کی یہ تعداد اس قدر بڑھ جائے گی، ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ اس قدر وسیع کر دے گا کہ یہ شام و ایران تک پھیل جائے گی اور وہاں کے کنگن یہاں پر آئیں گے۔ یہ بات آپ نے پیشین گوئی فرمائی تو عدی بن حاتم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈال دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جو ہی اسلام قبول کرتا ہے اپنے قبیلے واپس جاتا ہے اور طے کا قبیلہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ بنو طے ہیں۔ اس کے بعد بنو تمیم آتے ہیں۔ بنو تمیم کے وفد میں سے اقرع بن حابس، عطارد، زبرقان بن بدر، یہ لوگ وہاں سے نمائندے اور وفد کی حیثیت سے آتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر آ کر اپنے قبیلے کی رسم کے لحاظ سے اشعار پڑھتے ہیں۔ یعنی ان میں یہ رواج تھا کہ جو ہی کسی دوسرے قبیلے یا دوسری قوم کے پاس جائیں تو اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اشعار پڑھتے تھے۔ اور مقابلے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، صرف تلوار نہیں ہے، یہ بھی طریقہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دینے کے لیے مقرر کر دیا۔ آپ ان اشعار کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خطیب مقرر کیا اپنی طرف سے کہ جو بہت شاندار تقریر کر رہا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب جما رہا ہے۔ تو شعر و سخن کا مقابلہ جاری ہے۔ شعر و سخن کا مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور عربوں میں یہ خاص امتیاز سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو مقرر کیا کہ اب خطابت اس کے سپرد ہے اور اب ان کی خطابت کا جواب دیا جائے۔ جب یہ مقابلہ ہو گیا تو انہوں نے یہ تسلیم کیا، اور ظاہر ہے وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ اپنی جھوٹی برتری ظاہر کریں، بلکہ وہ جو بات حقیقت ہوتی وہ مان لیتے۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اشعار اور خطابت میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو یوں بنو تمیم جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد بنو ازد قبیلہ ہے۔ بنو ازد قبیلہ اپنے وفد کے ساتھ سرد بن عبداللہ کی قیادت میں مدینے آتا ہے اور آ کر اسلام قبول کرتا ہے، احکامات سیکھتا ہے، تعلیم اس کو دی جاتی ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے قبیلے میں جاؤ اور اپنے ارد گرد کے جو چھوٹے قبائل ہیں ان تک جو دعوت تم تک پہنچی ہے اب ان تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد اب بنو کندہ کا قبیلہ، یہ 7واں بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے 80 افراد اشعث بن قیس کی سربراہی میں مدینے پہنچتے ہیں۔ مسجد نبوی میں اس حال میں داخل ہوتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بال سنوارے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں سرمے لگائے ہوئے ہیں، ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیمات سیکھتے ہیں، شرک کی نجاست سے جو ہے وہ خلاصی پاتے ہیں، توحید کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ جو لباس، ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا ہے تو اسلام قبول کر لیا ہے تو تم نے یہ اتارا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس تعلیم کا نہیں پتہ تھا۔
تو یہ اس لیے ہوا کہ یہ جو روب جھاڑنا ہے دوسرے پر، تکبر ظاہر کرنا ہے، اسلام کی تعلیم کے منافی ہے، تو اس نیت سے انہوں نے جو ریشمی لباس پہنا ہوا تھا وہ اتروا دیا گیا کہ دکھاوے کے لیے پہنا ہوا ہے تو جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 قبائل ہیں جنہوں نے، جو بڑے قبائل تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور آپ نے جو پچھلی نشست میں یہ سوال پوچھا تھا کہ فتح مکہ پر 10,000 صحابہ کرام کیسے ہوئے ہیں، تو وہ انہی کامیابیوں کا ثمرہ تھا۔ خواتین و حضرات، صلح حدیبیہ کے ثمرات پر گفتگو جاری ہے، یہیں سے اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔